آئیے اب ہم سبق پنچایت کے مشکل الفاظ کے معانی لکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ یہ کافی طویل سبق ہے، اس لیے اس میں ڈھیر سارے ایسے لفظ ہیں کہ جن کا مطلب اور مفہوم آپ کو آنا چاہیے۔ اس لیے بھی آنا چاہیے کہ آپ کو کسی نثر پارے کی تشریح کرنی ہے، اور اس لیے بھی آنا چاہیے تاکہ سبق کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عام زندگی میں جو آپ کا ذخیرہ الفاظ ہے، یعنی آپ کی جو ووکیبلری ہے، وہ بہتر ہو سکے گی۔ تو آئیے ہم اس سبق کے الفاظ اور ان کے معنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے یارانہ، اس کے معنی ہیں دوستی، یاری۔ پھر ہے ساجھا، اس کا مطلب ہے برابر کا حصہ، نصف کی شرکت یعنی پارٹنرشپ۔ پھر ہے پدر بزرگوار، اس کا مطلب ہے والد محترم، والد کی تعظیم کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زانوئے ادب تہ کرنا، جس کا مطلب ہے مؤدب بیٹھنا، اسٹڈی سرکل میں بیٹھنا، شاگردی اختیار کرنا۔ پھر ہے رکابیاں مانجھنا، جس کا مطلب ہے پلیٹیں دھونا۔ اس کے بعد ایک عبارت ہے ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے شاگرد تھے وہ ہمیشہ حقہ تیار رکھتے تھے، کبھی بھی ان کا حقہ ٹھنڈا نہ پڑتا تھا، یعنی استاد کے مستقل استعمال میں رہتا تھا۔ اس کے بعد ہے پرانی وضع کے، یعنی پرانے طور طریقے کے، پرانے رواج کے۔ پھر لفظ ہے تحصیل علم، علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا۔ پھر ہے دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہر اعتبار اور پہلو سے کام مکمل کرنے کی کوشش کرنا، کسی قسم کی کمی نہ کرنا۔ یہ اردو کا ایک پرانا محاورہ ہے۔ پھر لفظ ہے تازیانہ، تازیانہ کا مطلب ہے چابک، کوڑا، ہنٹر۔ پھر ہے بے دریغ، اس کا مطلب ہے بغیر جھجک کے، بلا تعامل، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے مواضعات۔ تو لفظ موضع کی جمع ہے مواضع، اور مواضع کی جمع ہے مواضعات۔ تو مواضعات کا مطلب ہے دیہات، بستیاں، گاؤں وغیرہ۔ اس کے بعد آیا ہے وعدہ وعید، یعنی ہیلے بہانے، ٹال مٹول۔ سبز باغ دکھانا، جھوٹی امید دلانا، دھوکہ دینا۔ ہبہ، اپنی پراپرٹی بغیر پیسوں کے کسی کے نام کر دینا، ہبہ کے ڈاکومنٹ کو ہبہ نامہ کہتے ہیں۔ خاطرداری، آؤ بھگت، دلداری، دیکھ بھال۔ نباہ، گزارا، ساتھ۔ بے اعتنائی، بے پروائی، توجہ نہ ہونا۔ روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے، یہ عبارت ہے۔ سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ جمن شیخ نے یہ ڈائلاگ ادا کیا تھا، یہ الفاظ جمن شیخ کے تھے کہ روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے۔ اس کا سادہ معنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پیسے درختوں پہ لگتے ہیں۔ پیسوں کی کمیابی اور ان کی اہمیت جتانے کے لیے یہ بات جمن شیخ نے اپنی خالہ سے کی تھی۔ پھر لفظ ہے نان نمک، اس کا مطلب ہے معمولی غذا جس میں کوئی تکلف نہ ہو، سادہ غذا۔ آئیے اس کے بعد آنے والے مشکل الفاظ اور ان کے معانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک محاورہ جامے سے باہر ہونا، اس کا مطلب ہے بے قابو ہونا، جذبات کی شدت کا اظہار کرنا۔ اس کے بعد ہے وبال، اس کا مطلب ہے بوجھ، مصیبت۔ اس کے بعد ہے قرب و جوار، مطلب آس پاس، ارد گرد۔ پھر ہے شرمندہ منت، احسان مند جس پہ احسان کیا گیا ہو، منت کہتے ہیں احسان کو۔ بات آ پڑنا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مشکل پڑنا، عزت کا سوال پیدا ہو جانا۔ پھر لفظ ہے تصفیہ، جس کا مطلب ہے صفائی، فیصلہ، چکتا ہو جانا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں رسوخ، رسوخ کا معنی ہے پختگی، مضبوطی، اثر کا مترادف ہے، یعنی اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہے خوبی تقدیر، ادھر تنزیہ طور پر تقدیر کی خرابی اور شامت اعمال کے لیے آیا ہے۔ ویسے خوبی تقدیر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر کی عمدگی، تقدیر کی اچھائی، لیکن یہاں یہ لفظ اپنے متضاد معنی میں آیا ہے، تنزن آیا ہے۔ جب ہم تنزیہ طور پر کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ پھر لفظ ہے تاہین حیات، جب تک زندگی ہے، تا عمر۔ پھر لفظ ہے بدنا، بدنا کا مطلب ہے مقرر کرنا، نامزد کرنا، یعنی نومینیشن۔ غضبناک، اس کا مطلب ہے غصے سے بھرا ہوا، نہایت خفا۔ پھر لفظ ہے زبان کھلوانا،
کھری اور سچی بات کہنے پر مجبور کرنا، منہ کھلوانا۔ پھر لفظ ہے فرط مسرت، اس کا مطلب ہے خوشی کی شدت، بہت زیادہ خوشی۔ پھر محاورہ ہے باغ باغ ہونا، یہ محاورہ آپ سبق مرزا غالب کی عادات و خصائل میں بھی پڑھائے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت خوش ہونا۔ بغلیں جھانکنا، اس کا مطلب ہے لاجواب ہو جانا، بھاگنے کا موقع تلاش کرنا، آئیں بائیں شائیں کرنا۔ جھمیلا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جھگڑا، فساد، مشکل۔ پھر لفظ ہے معترضانہ، اعتراض پہ مبنی، شکایت والا۔ اس کے بعد لفظ ہے گاڑھی دوستی، جس کا مطلب ہے پکی یاری، پرخلوص دوستی۔ پھر ایک مرکب ہے شان فضیلت سے، بڑائی کے انداز سے، غرور و تکبر سے۔ اس کے بعد ہے آپ کا حکم سر اور ماتھے پر۔ آج کل کی اردو میں بولا جاتا ہے کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تو کسی بات پر خوشی اور رضامندی کے اظہار کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ پھر لفظ ہے جرح، اس کے دو تلفظ ہیں، رے ساکن یعنی جرح اور رے پہ زبر کے ساتھ یعنی جرح۔ اس کا مطلب ہے بحث، پوچھ گچھ۔ پھر ایک لفظ ہے سنگین، اس کا مطلب ہے سخت، شدید۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق میں اس سے آگے کون سے مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تحکمانہ، روب اور دبدبے والا، لہجہ یا انداز۔ ٹھیک ہے، لہجہ تحکمانہ تھا، انداز تحکمانہ تھا۔ کایا پلٹ، سراسر، مکمل، پوری۔ پھر لفظ ہے کایا پلٹ، اس کا معنی ہے انقلاب، ریولوشن۔ پھر ایک لفظ ہے سراسر، اس کا مطلب ہے مکمل، پوری۔ آگے ہے معقول، معقول کا مطلب ہے مناسب، واجب، ٹھیک۔ پھر ہے منسوخ، اس کا مطلب ہے رد کیا ہوا، مسترد۔ پھر ہے گردن پر چھری پھیرنا، تو یہ دوبارہ ایک محاورہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ظلم کرنا، سخت نقصان پہنچانا۔ اس کے بعد پھر ایک محاورہ ہے جڑیں ہلانا، جس کے معنی ہیں بہت کمزور کر دینا، شدید نقصان پہنچانا۔ تناور، اچھے قد کاٹ والا، مضبوط۔ پھر ایک لفظ ہے گوئی، یہ واو مجہول کے ساتھ ہے۔ گوئی میں واو مجہول کا استعمال ہے۔ واو مجہول واو کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کو واضح کر کے نہ پڑھا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا تو یا خوشبو، تو تو میں اور خوشبو میں واو معروف ہے، اس کو واضح کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ تو میں، جو میں یا گوئی میں واو مجہول ہے، اس کو واضح کر کے نہیں پڑھا جا رہا۔ تو گوئی کا مطلب ہے دو بیل جو ہل میں جوتے جائیں، یعنی بیلوں کی جوڑی کو کہتے ہیں گوئی۔ پچھائی نسل، مغربی نسل۔ تھننا، دشمنی ہونا، انبن ہونا۔ روانی بیان کی ندی بہانا، اس کا مطلب ہے نان سٹاپ بولے جانا، مستقل اور تیز گفتگو کرنا۔ پھر ایک عبارت ہے بارے جمن نے آگ بجھا دی، تو بارے کا مطلب ہوتا ہے آخر کار، آگ بجھانے کا مطلب ہوتا ہے لڑائی ختم کرا دینا، یعنی آخر کار جمن نے لڑائی ختم کرا دی۔ جمن شیخ اور الگو چودھری کی بیگمات میں لڑائی ہو گئی تھی، یہ اس کے اختتام کا ذکر ہے۔ پھر لفظ ہے رزم گاہ، جس کا مطلب ہے جنگ کا میدان، بیٹل فیلڈ۔ پھر ہے شیریں بیانی، میٹھی باتیں، لیکن یہاں طنزاً کڑوی باتوں کے لیے آیا ہے، تو طنزاً جب استعمال ہوگا تو ہم بتا چکے ہیں اس کا معنی الٹ ہو جائے گا۔ ناچار، آخر کار، مجبوراً۔ صلاح، مشورہ، ارادہ۔ یکا گاڑی، گھوڑا گاڑی۔ طبیعت لہرانا، یہ پھر ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے دل آنا، دل چاہنا۔ پاؤں پھیلانا بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے لالچ کرنا، ہوس کرنا۔ پھر لفظ ہے کھیوا، تو کھیوا کا مطلب ہے چکر، پھیرا، راؤنڈ۔ پھر ہے بھوس، بھوس کہتے ہیں بھوسے کو، گندم کے چھلکے کو کہتے ہیں۔ کچومر نکلنا بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کچلا جانا، برا حال ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے یکے کا جوا۔ جوا وہ لکڑی جو ہل یا گاڑی کھینچنے والے بیلوں کے کندھے پر رکھی جاتی ہے، گھوڑا گاڑی کا جوا۔ ہاؤ چھوٹ جانا، خوف کے مارے منہ سے آواز نکلنا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق پنچایت میں اس کے بعد کون سے مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیا ہے لفظ اصیل، اصیل کا مطلب ہے نسلی، خالص۔ پھر ہے دونا، دونا کا مطلب ہے ڈبل، دو گنا۔ جگر توڑ کے چلنا پھر ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے زخمی ہونے پر بھی چلتے رہنا، سخت مصیبت کے باوجود سفر جاری رکھنا۔ پھر لفظ ہے کنستر، تو اردو میں کنستر ہے، انگلش کے لفظ کینسٹر سے نکلا ہے، ٹین کا ڈبہ جس میں گھی وغیرہ رکھا جائے۔ پھر لفظ ہے پوہ پھٹنا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے رات ختم ہونے پر روشنی نمودار ہونا، دن نکلنا۔ پھر لفظ ہے ندارد،
ادھر غائب، غیر موجود اور مسنگ کے معنی میں ہے۔ پھر لفظ ہے کلیجہ سن سے ہونا، جس کا معنی ہے دل لرز جانا، جگر کانپ جانا۔ اس کے بعد ایک محاورہ استعمال ہوا ہے پچھاڑیں کھانا، تو شدید غم کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو زمین پر رول کرنا، یعنی ادھر سے ادھر منتقل ہونا، ادھر سے ادھر منتقل ہونا، اس کو کہتے ہیں پچھاڑیں کھانا۔ دوسرا مطلب اس کا ہو سکتا ہے بار بار پیٹھ کے بل گرنا۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے بہزار خرابی، جس کا مطلب ہے بے حد مشکلوں سے، بہت تنگی سے۔ پھر محاورہ ہے چھاتی پیٹنا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا۔ اس کے بعد آیا ہے حفظ ما تقدم۔ یہ لفظ حفظ ما تقدم سننے میں تو مشکل لگ رہا ہے، لیکن اتنا مشکل ہے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں سیر کرنے کے لیے یا واک کرنے کے لیے، اور آپ نے موبائل پہ یہ دیکھ لیا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تو آپ اپنے ساتھ ایک چھتری بھی رکھ لیتے ہیں، تو آپ کے اس عمل کو کہا جائے گا حفظ ما تقدم، یعنی انگریزی میں اسے کہتے ہیں پریونٹیو میئرز۔ وہ حفاظتی بندوبست، وہ انتظام جو کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے، کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے جو آپ بندوبست کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم۔ اس پہ ہمیں اپنے استاد مرحوم استاد حفیظ شاہد صاحب کا ایک شعر بھی یاد آ گیا ہے۔ وہ شعر ہم آپ کی نظر کر دیتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھا ہوں ایک مدت سے، میں انتظار میں بیٹھا ہوں ایک مدت سے، نئے چراغ جلا کر نئی شبوں کے لیے۔ تو وہ شبیں جو ابھی آئی بھی نہیں ہیں، ان کی پہلے سے تیاری کر کے رکھنا، مشکل دور کی تیاری کر کے رکھنا، پہلے سے بندوبست کرنا، اس کو اس شعر میں پیش کیا گیا ہے، اور یہی اس لفظ حفظ ما تقدم کا معنی ہے۔ اگلا لفظ ہے جھلانا، جس کے معنی ہے غصہ کرنا، ناراض ہونا۔ پھر لفظ ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، فریب دینا۔ اس کے بعد پھر ایک محاورہ ہے گلے باندھ دینا، کسی کی خواہش کے بغیر کوئی چیز اس کے حوالے کر دینا، زبردستی سپرد کرنا۔ فیاضانہ، فیاضی پہ مبنی، سخاوت والا سلوک۔ قدردان، سراہنے والے، قدر کرنے والے۔ گرم ہونا، محاورہ ہے غصے میں آنا، ناراض ہونا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق پنچایت میں اس کے بعد کون سے مشکل الفاظ آئے ہیں، ان کے معنی بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے مباحثہ، جس کے معنی ہے بحث تکرار۔ پھر ہے مجادلہ، یہ لفظ جدل سے بنا ہے، یعنی اس کے معنی ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ پھر ہے کواڑ، دروازے یا کھڑکی کا پٹ، اسے کہتے ہیں کواڑ۔ پھر لفظ ہے سر پھٹول، ایسی لڑائی جس میں سر پھٹنے کی نوبت آ جائے، سخت مار پیٹ۔ پھر لفظ ہے غول بندی، اس کا مطلب ہے دھڑے بازی، گروپنگ۔ اگلا لفظ ہے منکسرانہ، یعنی انکساری پہ مبنی، عاجزانہ۔ پھر لفظ ہے چرکا، چرکا کا مطلب ہے ہلکا زخم یا خراش، کٹ۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے سرپنچ، سرپنچ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پنچایت میں پنچوں کی کمیٹی کا ہیڈ۔ پھر ہے قسمت ٹھونکنا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے تقدیر پر بھروسہ کرنا، بے بسی میں صبر کرنا۔ پھر آتا ہے حسرت ناک، یہ مرکب ہے، اس کا مطلب ہے حسرت سے بھرا ہوا، غمگین۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے مطلق، مطلق کا مطلب ہے بالکل، ذرا بھی۔ پھر لفظ ہے جو بھر ٹلنا، ذرا سا ادھر ادھر ہونا، تھوڑا سا پیچھے ہٹنا۔ شہادت گزرنا، شہادت گزرنا بھی اردو کا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے گواہ کا عدالت میں بیان ریکارڈ کرانا۔ اس کے بعد ہے کھینچ تان کرنا، جس کا مطلب ہے کسی بات کو توڑ مروڑ کے بیان کرنا، زبردستی سے کام لینا۔ پھر لفظ ہے بھلمنسی، بھلمنسی کا مطلب ہے شرافت، تہذیب، سویلائزیشن۔ بھلا مانس آپ پڑھ آئے ہیں نسو اور سلیم کی گفتگو میں، تو بھلا مانس جو ہوتا ہے اس میں بھلمنسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے پھولے نہ سمانا، محاورہ ہے خوشی سے بے قابو ہونا، بہت خوش ہونا۔ پھر لفظ ہے مسند، جس کا مطلب ہے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ تخت۔ ہم نے آپ کے سامنے سبق پنچایت کے تمام مشکل الفاظ کے معانی پیش کیے۔ ہم نے کوشش کی کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معانی پیش کیے جا سکیں، تاکہ آپ کوئی نہ کوئی معنی اپنے ذہن میں رکھ سکیں۔ ہم نے کچھ عبارات کے بھی مفہوم سے آپ کو آگاہ کیا، اور کچھ لفظوں کے انگریزی جو مترادفات ہیں، انگریزی میں ان کا مطلب ہے، وہ بھی آپ کو بتایا۔ تو یہ ایک طویل سبق تھا، اور یہ ایک صبر آزما مرحلہ تھا، لیکن ہمیں توقع ہے کہ آپ یہ تمام مشکل الفاظ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے، اور ان کے معنی جو ہیں ان کو بھی
दुरुस्त इमला के साथ अपनी कॉपी पर लिख लेंगे ताकि इस सबक को अच्छे तरीके से आप समझ सकें। उम्मीद है कि इस सिलसिले से आपकी वोकेबलरी में इजाफा हुआ होगा और सबक की तफहीम में आपको मदद मिलेगी। इससे अगली वीडियो में हम इस सबक के नसर पारों की तशरीह की तरफ बढ़ेंगे।